الٹے الٹے سوال کرتے ہیں. پھر اس کائنات کو کسی نے بنایا تو اس بنانے والے کو کس نے بنایا؟ یہ بھی ایک سوال کرتے ہیں، حالانکہ اس کے جواب ہو چکا ہے. بھائی اس کائنات کے اوصاف کو ہم جانتے ہیں کہ یہ خود سے نہیں بن سکتی. بنانے والے کی ذات کو ہم اس کی باریکیوں کو نہیں جانتے، کیونکہ اگر آپ کسی بنانے والے کو ہمیشہ سے نہیں مانتے تو اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا. تو یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کا خود سے ہونا تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کائنات کا خود سے ہونا سمجھ میں آ رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. یعنی ایک اشکال سے بھاگے ہیں، اس سے بڑے اشکال میں آ کے پڑ گئے ہیں. اس اشکال کا جواب تو کہہ رہے نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ کو خود سے کیسے ہے ہمیشہ سے، لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات کیا ہے، یہ خود سے ہمیشہ سے، اس کو کسی نے نہیں بنایا. تو بھائی اللہ کی ذات کی باریکیوں کو ہم نہیں جانتے. وہ ایسا ہے کہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتا وہ کیسا ہے. ہم تو اپنے آپ کو جانتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں. ایک پنکھا وہ ہل نہیں سکتا جب تک کہ کوئی ہلانے والی طاقت نہ ہو، تو وہ بن کیسے سکتا ہے خود سے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک دہریے نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ جو بڑے بڑے سائنسدان یہ اکثر خدا کے منکر تھے، تو ان کی عقل ہم سے زیادہ ہے، لہذا ہم ان کو فالو کریں گے. اور خدا کو ماننے والے اکثر بیوقوف لوگ ہیں جن نے کچھ بھی ایجاد نہیں کیا. یہ اعتراضات سب فیس بک پہ جاتے رہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں کہ جو اکثر سائنٹسٹ ہیں وہ کیا ہیں، وہ تو اللہ کو نہیں مانتے. تو وہ اتنے ذہین لوگ، انہوں نے ایسی ایسی چیزیں بنائی، ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ پہلی بات، یہ بات ہی غلط ہے کہ سائنسدان اللہ کو نہیں مانتے. سائنسدانوں کی اکثریت اللہ کے وجود کو مانتی ہے. اور اگر فرض کر لو کہ سائنسدان اللہ کو نہیں مانتے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو، تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ سائنسدانوں سے اس لیے متاثر ہو رہے ہو کہ انہوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی، تو یہ تو کمال ہے ان کا نا، اور آپ مانتے ہو کہ یہ چیزیں کسی سائنسدان کے بغیر ایجاد نہیں ہو سکتی، اس لیے سائنسدانوں سے آپ کو بڑی محبت بھی ہو گئی، ان کی عقیدت بھی دل میں، ان کی عظمت بھی، ان کا وجود بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ آپ مان رہے ہو کہ یہ جو سائنسدان ہے نا، جس اتنا ذہین، جس نے یہ چھوٹی سی چیز بنائی، یہ سائنسدان خود سے بنا ہے. حیرت ہے یا نہیں ہے؟ پشتوں میں سمجھاؤں ہے بھائی، یہ عجیب سی کھوپڑی میں آنے والی بات ہے یہ. یعنی ایک فلسفہ اگر کسی نے پیش کر دیا نا، نیوٹن نے مثال کے طور پر کہ گریوٹی کا ایک فلسفہ پیش کر دیا، کشش ثقل کا، حالانکہ وہ کوئی ایجاد نہیں، ایک فارمولا، ایک فلسفہ پیش کیا اس نے. وہ کہہ رہے ہیں یہ فلسفہ خود سے نہیں ہو سکتا جب تک کوئی پیش نہ کرے. تو ایک فلسفہ خود سے نہیں دنیا میں وجود میں آ سکتا، تو وہ جو فلسفہ پیش کرنے والا اتنا ذہین دماغ ہے، جس کے دماغ میں لاکھوں کروڑوں اربوں سیلز ہیں، ایک ایک سیل قدرت کا ایک بہترین شاہکار ہے. انسان ایک سیل نہیں بنا سکتا. یہ جو سیل کے اندر ہوتا ہے نا سائٹوپلازم، اور جو مرکزہ ہوتا ہے جو بالکل انڈے کی جیسے زردی ہوتی ہے، اور اس میں ایک سائٹوپلازم ہوتا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے کروڑوں ہیں دماغ کے اندر، کروڑوں اربوں کھربوں ہیں، اور ایک ایک اتنا پیچیدہ ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ خود سے بننے والا نہیں ہے. اتنا پیچیدہ سسٹم ہے، اتنا پیچیدہ. ایک کھوپڑی میں اللہ نے پورا دماغ لا کے فٹ کر دیا، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ سائنسدانوں سے تو عظمت اور محبت ہے اور ان کے دین پہ چل رہے ہیں، لیکن سائنسدان کے بارے میں فرض کر لیے کہ یہ خود بخود اتفاق سے وجود میں آ گئے. یہ اتفاق سے وجود میں آ گئے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. اللہ کہے گا کہ جب سائنس کی بنائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے تمہیں سائنس سے محبت تھی، تو سائنسدان کو جس نے بنایا اس رب سے تمہیں محبت کیوں نہیں تھی؟ وہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ تو پتہ ہے کیوں سمجھ میں نہیں آتا دہریوں کے یہ سب باتیں؟ میں بتاؤں آپ کو، بتا دوں ہے بھائی؟ کتنے پیسے دو گے؟ فری میں سنتے ہو آگے بھائی. یونیورسٹیوں میں کوئی لیکچر دیتے ہیں نا، ایک ایک لیکچر کے ایک ایک گھنٹے کے ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے ہیں، اور لوگ مولویوں کو پورا نچوڑ کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا کہیں دائیں بائیں ہو گیا، انہی کے خلاف فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے علماء کی قدر کیا کرو اللہ کے بندو.
علماء ہر دور میں رہیں گے. ہم تو نالائق لوگ ہیں, ہماری قدر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو حقیقی علماء ہیں ہم تو ان کے پیروی کر رہے ہیں, انہی کی باتوں کو نقل کر رہے ہیں. تو یہ جو کہا جاتا ہے, کیا کہہ رہا تھا میں, کہاں سے کہاں چلا گیا یار, ابھی کیا بات تھی, بڑی اہم بات تھی ہے کیا دہری, ہاں دہریے ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے تدریجاً, اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلے ایک جواب دیا, پھر اللہ نے کہا نہیں اصل جواب یہ نہیں ہے. پھر اللہ نے دوسرا جواب دیا, فرمایا کہ نہیں اصل یہ بھی نہیں ہے. پھر تیسرا جواب دے کے کہا اصل یہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے پہلے جواب سے رجوع کیوں کیا؟ اللہ تو غلط نہیں کہتے. پھر اللہ نے دوسرا جواب دے کے کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہے. اصل میں یہ تیسرے اسٹیپ تک لانے کا ایک طریقہ ہے, بلاغت ہے نا. قرآن تو ایک بلیغ کتاب ہے. بات سمجھانے کے لیے پہلے آپ جان کر ایسی بات کرتے ہو کہ آپ پھر اس سے خود بخود رجوع کرتے ہو, پھر دوسری بات کر کے پھر اس سے رجوع کرتے ہو, پھر تیسری بات کہتے ہو. تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتے, تاکہ اگر وہ پہلے سے وہ اسٹیپ نہ ہوتے تو وہ تیسری سمجھ میں نہ آتی. تو اللہ نے فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ, اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا ان کو یقین ہی نہیں ہے, ان کو یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ کوئی کل ہم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا. کیونکہ جس چیز کے بارے میں انسان کو یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ سوال ہوگا نہیں ہوگا, اس میں تو غور و فکر کرتا ہے. اور جس چیز کے بارے میں ہوش نہیں ہوتا تو اس میں پھر دو چیزیں ہیں کہ اگر اس میں تحقیق کے بعد کسی نتیجے تک پہنچ گیا تو اس نتیجے کے بعد کچھ ذمہ داریاں اس پر آ گئیں, تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ تحقیق کرو ہی نہیں اور نتیجے تک پہنچو ہی نہیں, ورنہ ذمہ داریاں آ جائیں گی. اور جب ذمہ داریاں آئیں گی تو پھر قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ابا گم گئے تھے, بچپن میں بچھڑ گئے. اب آپ تلاش کریں گے بھائی ابا مل جائیں, اچھا ہے, نہیں ملے کیا کریں, اب مایوس ہو گئے. لیکن ایک دن آپ نے ابا کے فضائل پر بیان سنا کہ یار باپ اگر ہونا تو اس کی اتنی خدمت کرنی پڑتی ہے, اس کو صبح اتنی دفعہ پاؤں دبانے پڑتے ہیں, دوپہر اس کو آرام کا خیال, پھر اس کے لیے خرچہ, پھر اس کا پانی, وہ اتنے حقوق آپ نے سنے, اس کے اتنے حقوق سنے کہ اب آپ اس چاہت میں ہو کہ اللہ کرے میرے ابا مجھے ملے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کیا کرو گے؟ جس جوش اور جذبے سے پہلے ابا کی تلاش جاری تھی وہ جذبہ آہستہ آہستہ کیا پڑ جائے گا؟ ماں. ٹھیک ہے نا. آپ کہو گے یار مل گئے تو پھر اتنی ذمہ داریاں, یہ تو بڑھاپے میں, اب جو ملیں گے تو بوڑھے ہی ہو چکے ہوں گے اب تک تو اب آپ کیا کرتے ہو, یار رہنے دو. لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ میں نے ابا کو تلاش کر کے نہیں پہچانا تو قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا, تو اگر یقین ہوگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی پھر تلاش دوبارہ شروع کر دو. تو اگر ابا سے کوئی مفاد ہے لازمی تلاش کرو گے. مفاد کیا بھائی, ابا ملیں گے تو پراپرٹی میرے نام ہو جائے گی, پھر تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دو گے. اور اگر ابا غریب تھے, آپ کو پتا ہے کوئی پراپرٹی نہیں ہے, تو پھر دو صورتیں ہیں, خدمت کا شوق نہیں ہے, نہ خدمت کے فضائل سنے, تو بھی جنرل نالج کے لیے ابا کو تلاش کر لو گے کہ بھائی چلو اچھا ہے میری نالج میں اضافہ ہو جائے, لوگوں کو بتانے میں اچھا ہو جائے گا میرے ابا ہیں. لیکن تیسرا اسٹیپ کیا ہے, اگر آپ کو بتایا کہ خدمت کرنی پڑ جائے گی اور اگر نہیں کی تو آخرت میں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا, ایسی صورت میں اگر بہت اچھے ہوگے تو تلاش کرو گے, ورنہ یہ ٹاپک لپیٹ کے رکھ دو گے. جب کوئی آپ سے کہے گا کہ یار تم اپنے باپ کو کیوں تلاش نہیں کرتے, مجھے ایک بندہ ملا ہے وہ تمہارے بالکل تمہاری اس میں شباہت آ رہی ہے, جاؤ ذرا اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ یا اپنا کرواؤ, اور آپ کہیں فضول قسم کی, میں خود سے دنیا میں آیا ہوں. سب لوگ ابا اماں کے ساتھ آتے ہیں, لیکن میں ایسے جیسے آدم علیہ السلام آئے تھے نا, تو جیسے آدم علیہ السلام نہ ابا تھے نہ ان کی اماں تھیں, ویسے ہی آئے. تو میں بھی ایک دن ہوا یہ کہ پتلا بنا, آنکھیں لگیں, ٹانگیں لگیں, گھٹنے لگے, ناک لگی, کان لگے, پھیپڑے لگے, اور ایک دم سے وجود میں آ گیا. اور اگر کوئی کہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, تو آپ کہیں ایسا پھر ایسا نہیں ہوا گا, پھر کروڑوں سال میں بن کے آ گیا ہوں گا میں. وہ اتفاق سے کہیں انگلی بن گئی ہوگی, پھر ٹانگ لگ گئی ہوگی, پھر چپک گئے ہوں گے تو بن گیا. ہوا ہے کچھ, یار چھوڑو اس لیے فضول باتیں میرے سامنے, یہ ملاؤں کی باتیں میرے سامنے مت کیا کرو. بالکل یہی حساب مذہب کا انکار کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ویسے بڑے ذہین ہیں, بال کی کھال اتارنا جانتے ہیں, کوئی ٹاپک ان کو دے دو مشکل سے مشکل
2-2 3-3 گھنٹے بحث کر کے اس کا ایسا تنقیہ کرتے ہیں, ایسی تنقید کرتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے ہیں, لیکن جب بات آئے گی اللہ کی تو وہیں اپنی بحث کو روک دیتے ہیں اور الٹے الٹے اعتراضات کرتے ہیں. اس کا جواب اللہ نے دیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ, فرمایا کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے, نہیں مانتے آخرت کو, پتہ ہی نہیں ان کو کہ آخرت بھی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کو مان لیا نا تو بھائی باپ کے حقوق سے زیادہ ہیں اللہ کے حقوق, کیونکہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابا بھی کس نے دیے ہمیں, بھائی بات سمجھیں, یہ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. ماں کی نعمت کس نے دی؟ اللہ نے دی. پھر تو ہر چیز کی نسبت کس کی طرف کرنی پڑے گی؟ گاڈ کی طرف. سب وہی دے رہا, آسمان سے بارش وہ, زمین سے دانا پھاڑ کے تناور درخت وہ پیدا کر رہا ہے, چشمے اس نے جاری کیے. پھر ہر چیز میں اس کو ماننا پڑے گا, کیونکہ آپ پھر اس کا مخلوق سے رشتہ ختم نہیں کر سکتے.